خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 33، باب نمبر 20، رنگ دل۔ میں بنیادی طور پر مذہب کو انسان کا بے حد ذاتی فعل سمجھتا تھا۔ اس دن ٹرین والے بزرگ رحمت اللہ سے ہوئی ایک ملاقات نے میرے اندر سے مذہب کا بہت سارا خوف نکال دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ مذہب کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ جانے انہیں کیسے پتا چلا تھا کہ میں اپنی چاہت کے راستے میں اپنے مذہب کو حائل سمجھتا ہوں۔ یہ کیسا عجیب بزرگ تھا جو پل بھر میں میری روح تک کھنگال کر اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ بہرحال اب مجھے میرا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ درمیان میں ایک دفعہ شاکر کی طرف گیا تو پتا چلا کہ وہ کمشنر صاحب کو لے کر اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ الیکشن قریب آ رہے تھے اور اب بابا کی بڑے گھروں کی یاترا بھی بڑھنے لگی ہوگی۔ نگہت نے بتایا کہ وہ دونوں موتی ایمان کو دے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایمان بہت دیر تک وہ دونوں موتی ہاتھوں میں لیے گمسم بیٹھی رہی تھی۔ اس نے نگہت سے پھر یہی درخواست کی تھی کہ وہ مجھے سمجھائے کہ میری ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا میں یہ تیاگ ترک کر کے واپس اپنے گھر چلا جاؤں۔ نگہت اس سے الجھ پڑی تھی کہ جب اسے میری کوئی فکر ہی نہیں ہے تو پھر میری دربدری اور میری خواری کا خیال بھی اپنے ذہن سے جھٹک دے۔ اسے خواہ مخواہ خود کو مجرم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ ایمان کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نگہت کی یہ سخت جوابی سن کر وہ زہرا جبیں ایمان کس قدر آزردہ ہوئی ہوگی، میں یہ سوچ کر دکھی ہو گیا۔ لیکن نگہت نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ چپ ہی رہتی تب بھی حیا ضرور اپنی بہن سے الجھ پڑتی۔ نگہت کو خود بھی اس بات پر حیرت تھی کہ جانے کیوں حیا کو مجھ پر اور میری ایمان سے محبت پر بے انتہا یقین تھا، اور وہ مجھے ایمان کے معاملے میں ذرا بھی قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے اس انجانی لڑکی پر اس لمحے بے حد پیار آیا تھا۔ چلو، کوئی تو تھا اس گھر میں جو کھلے عام نہ صحیح چھپ کر ہی صحیح اس نازنین کے سامنے تنہائی میں میری وکالت کرتا تھا۔ کہتے ہیں مستقل طور پر اگر پانی کا ایک قطرہ بھی کسی سنگ تخت پر پڑتا رہے تو وہ بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پتھر دل کا دل کب پگھلتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایمان کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جن لڑکیوں کے دلوں کے ہر کواڑ کی چابی ان کے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے۔ ان کی ہر پسند ناپسند اپنے بزرگوں کی پسند سے مشروط ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کا ہر راستہ ان کے باپ کی بیٹھک سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ بیٹھک جہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ملنے پر ہی وہ اپنے دل کا دروازہ کسی اجنبی کے لیے کھولتی ہیں، ورنہ یہ دروازہ یہ کواڑ ساری عمر بند ہی رہتے ہیں۔ آپ لاکھ سر پٹخیں ماتھے کو ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان کر لیں اور وہ بحری بنی بیٹھی رہتی ہیں۔ ان تک رسائی ناممکن ہوتی ہے۔ پرستان کی ان پریوں کی شہزادی کی طرح کہ جس کے محل کے دروازے پر کوئی اژدہا، کوئی دیو یا کوئی جن پہرا دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہی رہتا ہے۔ لیکن مجھے جانے کیوں اپنی محبت کی طاقت پر کبھی شک نہیں رہا تھا۔ شاید اس لیے بھی کہ میرے پاس اب جینے کے لیے اس محبت اور اس کی طاقت پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ بھرم بھی ٹوٹ جاتا تو شاید میں اسی پل خود بھی مر جاتا۔ اب میری زندگی کا مقصد ہی اس پتھر کی دیوار سے تاعمر سر ٹکرانا تھا۔ بنا کسی پیشے اور اوزار کے صرف اپنے خالی ہاتھوں اور کمزور ناخنوں کی مدد سے
اس پہاڑ کو ادھیڑ کر ایک نہر کھودنا تھا۔ میرے ناخن تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے، چھل چکے تھے، ہاتھ لہو لہان تھے، اور پتھر کا پہاڑ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ ویسے ہی قائم تھا۔ لیکن میرا حوصلہ ابھی جوان تھا، میری ہمت میرے ساتھ تھی، تو میں بھی اپنی رفتار کے ساتھ کسی نہ کسی صورت مشقت جاری رکھے ہوئے تھا۔ بس شرط سانسوں کی تھی، وہ جب تک ساتھ دیتی میں رکنے والا نہیں تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس راستے میں مجھے جو بھی لوگ ملتے گئے انہوں نے کسی نہ کسی طور میری مدد ہی کی تھی، میرا راستہ سہل ہی کیا تھا۔ شاکر، نکھت، صدیقی صاحب، غفورہ اور اب یہ صوفی رحمت اللہ، سبھی نے میری ہمت کسی نہ کسی طرح سے بڑھائی تھی۔ رحمت اللہ صاحب نے تو ایک نیا ہی راستہ دکھایا تھا، اور میں نے اب اسی راستے پر چلنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اگر مولوی صاحب کی نظر میں مذہب ہی میری کمی اور میری خامی تھی، تو میں نے اب تک اس کمی کو، اس خامی کو دور کرنے کی کوشش بھی تو نہیں کی تھی۔ لوگ مذہب سے، محبت کی وجہ سے مذہب کی طرف آتے ہیں، تو کیا ہوا اگر میں اپنی محبت کی وجہ سے مذہب کی طرف قدم بڑھا لوں؟ رحمت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کامل دین ہوتا ہے، تو پھر میں بھی اگر ان ہزاروں نوسیکھیوں کے ساتھ مل جاؤں تو اس میں کیا برائی ہے؟ مانا کہ یہ سب میں اس وقت ایمان کو پانے کے لیے ہی کرتا، لیکن اپنی محبت کو ہار دینے اور ہتھیار ڈال دینے سے تو پھر بھی یہ کہیں بہتر تھا۔ دل میں کوئی خلش تو نہیں باقی رہتی کہ کاش یہ بھی کر کے دیکھ لیتے۔ وہ جاتی گرمیوں کے دن تھے اور ستمبر کا مہینہ اور خزاں سر پر تھی۔ میں نے اسٹیشن کے چائے والے لڑکے کو کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے صبح 4:30 بجے جگا دے۔ وہ رات کی شفٹ میں اسٹیشن پر پھیری لگا کر ایک مخصوص لوہے کے چکر میں شیشے کے گلاس پھنسائے، ان پر ایک لوہے کی پتری گھما کر آواز نکال کر چائے بیچتا تھا، اور مجھ سے خاصی دوستی ہو گئی تھی اس کی۔ بابر نام تھا اس کا۔ بابر نے مجھے ٹھیک 4:30 بجے چائے گرم کے نعرے کے ساتھ ہی اٹھا دیا۔ بہت دنوں سے میں نے بیڈ ٹی نہیں پی تھی، تو اس نے آج یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ البتہ اب یہ بیڈ ٹی نہیں بلکہ بینچ ٹی تھی، کیونکہ ویٹنگ روم میں پڑے وہ لکڑی کے تختے ہی اب میرا بستر تھے۔ چائے پی کر میں جلدی سے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا، اور باہر نکلتے نکلتے اسٹیشن کے نل سے منہ پر پانی کے 2-4 چھینٹے بھی مار لیے۔ باہر اکا دکا تانگے موجود تھے جو مٹی کے تیل والی بڑی بڑی لالٹینیں اپنے ٹانگوں پر لٹکائے صبح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے وہیں سے خیرو تانگے والے کو آواز لگائی۔ خیرو تانگا ہانکتا ہوا قریب آیا۔ خیر تو ہے بابو نمبر 137، اتنی صبح سویرے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ ہمیشہ مجھے بابو نمبر 137 کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ میں نے اسے پرانے محلے چلنے کا کہا۔ اس نے تانگا آگے ہانک دیا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھی، کوئٹہ سو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ٹھنڈی سڑک سے ہوتے ہوئے پرانے محلے کے گیٹ کے قریب پہنچ گئے۔ مسجد کے قریب پہنچ کر میں نے خیرو کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ خیرو نے تانگا ایک طرف لگایا اور حسب معمول اپنے تانگے کے ساتھ لٹکے ہوئے پرانے سنگل بینڈ کے ریڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہو گیا۔ کبھی کبھی مجھے ان تانگے والے، رکشے والوں اور ٹیکسی چلانے والوں کی اس مخصوص عادت پر بہت حیرت ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، پر یہ لوگ خبریں ضرور سنتے اور بعد میں آپس میں بیٹھ کر اس پر تبصرے کرتے، جیسے وہ کوئی تانگا یا رکشہ اسٹینڈ پر نہ بیٹھے ہوں،
بلکہ جیسے کسی اسمبلی کے رکن ہوں، اور اگر وہ تبصرہ نہ کریں یا خبریں نہ سنیں گے تو جیسے ملک کا بے حد بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس عام طور پر اسمبلیوں تک پہنچنے والے اسمبلی میں اس رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے جس کی توقع ہم ان تانگہ بانوں سے کر سکتے تھے۔ میں خیرو کو وہیں خبروں کی تلاش میں ریڈیو کی سوئی گھماتا چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد ابھی تقریباً خالی ہی تھی۔ اکا دکا نمازی آنے لگے اور پھر جماعت کے وقت مولوی علیم مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھے امام کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھا کر انہوں نے سلام پھیرا اور پھر دعا کے لیے مقتدیوں کی طرف پلٹے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔